ایک زمانے کی بات ہے، ایک گاؤں کے بیچوں بیچ ایک بڑھیا رہتی تھی جس کا شوہر فوت ہو چکا تھا اور اولاد بھی کوئی نہ تھی۔ اس بڑھیا کے پاس ایک چھوٹا سا کچا مکان، چند بکریاں اور گھر کے آگے پیچھے سبزہ ہی سبزہ تھا۔ بڑھیا ضعیف ہو چکی تھی، اس لیے خود کام نہیں کر پاتی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے دو نوکرانیاں رکھی تھیں، ایک کا نام رادھا تھا اور دوسری کا نام سونیا۔ دونوں ہی جوان، خوبصورت اور محنتی تھیں، لیکن دونوں کی طبیعتیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں۔ رادھا خوش اخلاق، نرم دل اور صابر مزاج لڑکی تھی جو ہمیشہ بڑھیا کی خدمت کو عبادت سمجھ کر کرتی، جبکہ سونیا چالاک، مغرور اور سست مزاج تھی۔ وہ کام کرنے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی اور اکثر بڑھیا کے پیسے چھپ چھپا کر اپنے لیے کچھ نہ کچھ جمع کر لیتی۔ دن گزرتے گئے، بڑھیا اکثر رادھا کی تعریف کرتی اور اسے اپنی بیٹی جیسا مانتی، جبکہ سونیا دل ہی دل میں جلتی رہتی کہ بڑھیا اس کی تعریف کیوں نہیں کرتی۔ ایک دن گاؤں میں قحط پڑ گیا، کھیتیاں سوکھ گئیں، کنویں خشک ہو گئے اور کھانے پینے کی اشیاء نایاب ہو گئیں۔ بڑھیا کے پاس صرف اتنا اناج بچا تھا جو بمشکل چند دن کا گزارا کر سکتا تھا۔ ایسے حالات میں رادھا دن رات بڑھیا کے ساتھ کھڑی رہی، کبھی جنگل سے لکڑیاں لا کر کھانا پکاتی، کبھی پانی کے لیے میلوں دور جاتی، جبکہ سونیا موقع دیکھ کر بڑھیا کا اناج چھپا کر اپنے لیے رکھ لیتی۔ بڑھیا سب جانتی تھی لیکن خاموش رہتی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ ایک دن سونیا کو بھی عقل آ جائے گی، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ سونیا کی لالچ بڑھتی گئی اور وہ رادھا کے خلاف بڑھیا کے کان بھرنے لگی۔ ادھر رادھا خاموشی سے اپنے فرض نبھاتی رہی اور اپنی نیک نیتی کے باعث بڑھیا کے دل میں مزید جگہ بناتی گئی۔ یہی کہانی کا پہلا موڑ ہے، جہاں سے اصل سبق آموز سفر شروع ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور بڑھیا کی عمر مزید ڈھلتی گئی، اب وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ ایک دن اس نے دونوں نوکرانیوں کو بلا کر کہا، بیٹیو، میں اب زیادہ دن زندہ نہیں رہوں گی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اپنے بعد تم دونوں کو کچھ نہ کچھ دوں تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو سکے، مگر اس کے لیے میں تمہیں آزمانا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دونوں کو ایک ایک تھیلا دیا اور کہا کہ جنگل میں جا کر جو کچھ ملے لے آؤ، کل میں فیصلہ کروں گی کہ کون زیادہ محنتی اور سچی ہے۔ رادھا خاموشی سے تھیلا لے کر جنگل کی طرف چل پڑی۔ راستے میں اسے ایک زخمی پرندہ ملا تو اس نے اسے اٹھایا اور اپنی اوڑھنی میں لپیٹ کر ساتھ لے لیا، پھر لکڑیاں کاٹے، پھل توڑے اور جڑی بوٹیاں جمع کر کے تھیلا بھر لیا۔ دوسری طرف سونیا نے سوچا کہ محنت سے کیا فائدہ، وہ سیدھی ایک تاجر کے پاس گئی اور بڑھیا کا دیا ہوا کچھ سامان بیچ کر پیسے کما لیے اور تھیلا خالی ہی واپس لے آئے۔ اگلے دن جب دونوں بڑھیا کے پاس پہنچی تو بڑھیا نے رادھا کا تھیلا دیکھا جو محنت کی خوشبو سے بھرا ہوا تھا، اور پرندے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اتنی چھوٹی سی جان کے لیے بھی یہ لڑکی اتنی فکر مند ہے۔ پھر بڑھیا نے سونیا کا خالی تھیلا دیکھا اور سب سمجھ گئی۔ وہ مسکرا کر بولی، سونیا، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، مگر یاد رکھو دھوکہ دینے والے کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ رادھا، تم نے خدمت، سچائی اور محبت کا ثبوت دیا ہے، اس لیے میرے بعد میرا یہ گھر، بکریاں اور کھیت سب تمہارے ہیں۔ یہ سنتے ہی سونیا کا رنگ اڑ گیا، وہ شرمندہ ہو کر گاؤں چھوڑ گئی اور رادھا بڑھیا کے ساتھ رہ کر اس کی آخری عمر کی خدمت کرتی رہی۔ بڑھیا کے مرنے کے بعد وہی گھر، کھیت اور بکریاں اس کے پاس رہ گئے اور اس کی نیک نیتی نے اسے گاؤں کی سب سے معزز خاتون بنا دیا۔ اس کہانی کا سبق یہی ہے کہ محنت اور خدمت کرنے والا ہمیشہ عزت اور کامیابی پاتا ہے، جبکہ لالچی اور دھوکہ باز شخص آخرکار سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ سبق آموز کہانی پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ مزید ایسی دلچسپ کہانیاں اب تک پہنچتی رہیں۔